بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا۔ مصنف عنایت اللہ التمش۔ قسط نمبر 1۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلی ہوئی جلتی جلستی ہوئی ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہم سفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل لگتی تھی، ہر سہولت مل جاتی تھی۔ بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، اور قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر، اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صحبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھی، لیکن وہ مطمئن، وہ مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیائے خوردنوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والی اونچی نیچی ٹیلیوں کے بھول بھلائیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا کر رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور وہ تھیلی کو کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلیوں ٹیکریوں کے علاقوں سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں۔ ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا، وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ مسافر بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے۔ وہ ٹیکریوں کے اندر ہی اندر چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا۔ اسے جدھر سے بھی راستہ ملتا تھا بے خوف خطر گزر جاتا تھا۔ پھر ٹیکریاں ختم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور ہو گئیں۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا۔
اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اڑنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتے تھے جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتے ہیں، لیکن جھلمل جھلمل کرتے نظر آتی ہیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، وہ سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہیں یا گھوڑ سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اونٹ بے آواز پا چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، اور وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی رہزن ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھی کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا، البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جوں جوں سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھوڑا سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کی شفاف شعلوں میں سے آنے والی قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں رکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک دیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے، اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا، گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمرو بن عاص۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا۔ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازو میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے کیسے روم کو فیصلہ کن شکست دے کر ان کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرقل، جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کی ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اس سے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمرو بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کے یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور اس وجاہت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ ایمان افروز ولولہ انگیز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان فتوحات اور شجاعت۔ شمشیر بے نیام میں
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے جہاں لاکھوں دق صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اسی وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑے بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تھے۔ زن عسکریت ان کی رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور معرکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے، منہ کے کھائے اور اگلے معرکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص مل گیا اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص ہر سال 2 سال سے حبشہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ولید، عمرو بن عاص نے کہا کہ حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں گیا تھا۔ اچانک واپس ہو گیا اور یوں سمجھ لیں کہ بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے۔ میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے اپنے وہ سوچ تو بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصلاً کون تھے، کیا تھے، اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست اور انہوں نے بتوں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگران بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھی۔ اس وجہ سے عمرو بن عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاص اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کے تعمیل ہوتے تھے۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمرو بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبدالشمس میں ان کے گھر سے جو صفحہ
کے قریب تھے نکال دیا تو بنو سہم نے انہیں اپنے وہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اسی بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر وہ خطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سے میں نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کی ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شہ سوار، شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنے بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس معرکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مورخ الفریڈ بٹلر نے واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبدالحکیم نے کی ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمرو بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکنت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ روزی استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنے دلیل بازی کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بین تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ اے اہل قریش، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی معرکے میں ہم ان کے مقابلے میں نہیں جا سکے ہیں۔ ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو۔ عمرو بن عاص نے کہا، میں جو چاہتا ہوں اور کوئی نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنے اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے۔ تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا چلے، اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا، وہاں کریں گے کیا؟ تجارت۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، تجارت نہ ہو سکی تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید۔ عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ ساری باتیں سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے۔ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری باتیں اچھی نہیں لگیں؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔
مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا۔ پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ چند آدمی بھی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہوگا۔ ہم یہاں سے چلے اور سمندر بحر قلزم کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑے بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادلیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اسے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے کسی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو اگر اب حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہیں رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے۔ کیا تو کوئی اور خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تاکہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تم مل گئے ہیں۔ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ کر کے وہاں سے آیا ہوں، میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا، خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی باتیں نہ کر ابن عاص، مجھے صحیح بتا دے تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے کہ ہمارے تاجر حبشہ جاتے رہتے ہیں، ہم وہاں تقریباً 1 سال سے ہیں۔ ایک روز عربی تاجروں کا ایک قافلہ ادلیس ابابا پہنچا، اس میں میرے جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کے روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں پوچھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا ہے اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد کے کردار کا قائل ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، اور سوچ سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا کہ محمد کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔
مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس یلغار میں شامل تھے اور انہوں نے گھوڑے سے یہ خندق پھیلانے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات عمرو بن عاص کو سنا سکتے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کی پوری تفصیل سنائی اور مسلمانوں کے دانشمندی کو خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے خندق کھود کر قریش کا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر تو ہی بتا میرے عزیز دوست، عمرو بن عاص نے کہا، میں مسلمانوں کی عسکری برتری کیوں نہ تسلیم کروں؟ میں نے یہ ساری تفصیل حبشہ میں سنی تھی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمارے اہل قریش کے پاس کچھ نہیں رہا۔ دوستوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں کہ ہمارے ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ مجھے اس سے خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عظمت موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگ میں ابھی تک حاصل نہیں ہوئی۔ میں جنگجو ہوں، تو بھی جنگجو ہے۔ کیا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کہیں اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو تجھے مشتعل کر دے گی اور ہو سکتا ہے تو مجھے قتل کر دینے کو تلوار نکالے۔ اپنے دل کی بات مجھ سے سن لے۔ خالد بن ولید نے کہا، تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے؟ کیا میں نے غلط کہا؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا۔ عمرو بن عاص نے کہا، لیکن میں اس ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں۔ اب خیال آتا ہے کہ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں۔ شاید میں اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا، لیکن اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ اسی قابل ہیں کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں۔ ابن ولید، مجھے بتا، کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا سا جاندار قہقہہ لگایا، پھر عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جیسے جلال کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابن عاص، خالد بن ولید نے عمرو بن عاص کو کندھے سے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، تیرا فیصلہ برحق ہے، اپنے ارادے سے بھٹکنا نہیں۔ میں اس سفر میں تیرا ہم سفر ہوں، دونوں کی منزل ایک ہی ہے۔ میں بھی اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں، مکہ میں کسی کو بتا کر نہیں آیا۔ آ میرے ساتھ چل۔ تاریخ لکھنے والوں کی شہادت موجود ہے کہ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص اکٹھے مدینہ پہنچے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری دی۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ ان دونوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں بھی یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔
سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عہد کر رکھا ہے۔ اتنا تو ضروری ہی ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا، اور یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے قبیلے میں کتنی اونچی اور برتر حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں حلقہ بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمرو بن عاص سرک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں، عمرو بن عاص نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی جائے، اور آئندہ محتاط رہوں گا، اسلام کے دائرے میں رہوں گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں گا۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلے تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں۔ اس طرح عمرو بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اس اعتماد پر پورا اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمرو بن عاص تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمرو بن عاص کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمرو بن عاص کے تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمرو بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اس داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز ہیں، کچھ ولولہ انگیز ہیں اور کچھ دردناک بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے وہ قابل غور ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز اور عظیم سپہ سالار عطا کرنی تھی۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا اور پھر عمرو بن عاص کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جس سے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں بلازری، مقریزی اور ابن عبدالحکیم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔
واقعہ یوں ہے کہ عمرو بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک بار عمرو بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرنے کے لیے جانے کی باری عمرو بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کے بہتات تھے اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ نہ ہی رہے۔ عمرو بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تو اتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھومتا عمرو بن عاص تک پہنچ گیا اور گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی، پانی! مر جاؤں گا! عمرو بن عاص کے پاس پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی تھی کہ تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اس لیے عمرو بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمرو بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا گیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کی خاطر پہاڑ پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہ لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمرو بن عاص کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریبی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمرو بن عاص اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکل سے 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچائی۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمرو بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہ مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً ہی اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمرو بن عاص کی اتنی جلدی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے
ہوتے تھے کہ سام کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگاتے۔ اس زمانے میں گڈیریا اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچھی بھی ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتے چگتے دور نکل جاتے تھے۔ کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈیرے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمرو بن عاص اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سام کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سام کے سر پر تیر چلا یا فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سام کے سر میں سے گزر کر زمین میں گڑ پڑا۔ سام وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔ انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بڑے گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سام پر پڑی اور بھدک کر اٹھا اور اس سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سام کے سر میں گزرا ہوا اور کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمرو بن عاص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمرو بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے؟ عمرو بن عاص نے کہا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے نہیں آنے دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی ہو۔ عمرو بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میرے حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کہیں تم آسمانی مخلوق تو نہیں ہو؟ خدا کی قسم، اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا، انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے۔ میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں۔ میں مصر کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں، اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے ناواقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹ کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں دوست، عمرو بن عاص نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے، اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا ہے۔ شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا۔ یہ تمہارا حق ہے، جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس سرزمین ہے، میں ان کے مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمرو بن عاص نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے؟ اور میں کون ہوتا ہوں جو خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو۔ شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے، کہ پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے اس سے اتنی زیادہ زہریلے سام سے بچایا۔ تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے تو سام مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ عمرو بن عاص بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔
میرے عربی دوست شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے امراء اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں، اور ان حلقوں میں مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارے حق یہی ادا کر دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے چلوں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کی ہیں، وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ جاری ہے۔ آخر میں دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔